کے نعرہ رسالت، مل کے نعرہ حیدری حیدری۔ اپنے اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے بالاخص بانیان مجلس کے مرحومین تمام شہدائے ملت ایک مرتبہ سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ کما هو اہلہ۔ الصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ سب مل کے مولا کے ظہور کی دعا۔ اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل وليان وحافظا وقائدا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها برحمتك يا أرحم الراحمين۔ صلوات پڑھے محمد وعلى آله۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات۔ صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جس مقصد زندگی کی خاطر
ان مجالس میں آتے ہیں، خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرما دے۔ مسلسل آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ کربلا ایک واقعہ نہیں ہے، کربلا ایک تہذیب ہے۔ ہم یہاں قصے اپنے بچوں کو سنانے نہیں آتے، ہم یہاں پہ عبرت لینے کے لیے آتے ہیں۔ ڈیلی کتنے قصے، کتنی کہانیاں فلموں میں، ڈراموں میں آپ کے بچوں کو دکھائے جاتے ہیں، لیکن ان قصے اور ان فلموں کا کوئی آپ کی زندگی میں خاص مہذبانہ اثر نہیں ہوتا۔ ہاں، یہ ضرور ہے ٹیمپریری وہ آپ کی زندگی میں ایک ایفیکٹ ڈالتے ہیں۔ تو قصہ اگر برائے قصہ ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ جیسے آپ ایک ڈرامہ دیکھتے ہیں، جسٹ ایک کہانی ہوتی ہے کہ جیسے کہتے ہیں ہم انٹرٹینمنٹ کر رہے ہیں، تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ لیکن اگر کوئی ڈرامہ بنایا جاتا ہے معاشرے کی اصلاح کے لیے، تو اس ڈرامے کو دیکھ کر معاشرے پہ ایفیکٹ بھی پڑتے ہیں۔ مطلب ڈائریکٹر جب اس کو لکھ رہا تھا تو اس کے ذہن میں یہ پہلے سے موجود تھا کہ میں ڈرامہ دکھانے کے بعد سننے والوں کے ذہنوں پہ کون سا اثر چھوڑنا چاہتا ہوں۔ اب یہ نہیں کہ امام حسین کربلا جا رہے ہیں تو ایسے ہی ایک اتفاق تھا اور حسین ان اتفاقات کو دیکھتے ہوئے چلتے گئے اور ایک واقعہ رونما ہو گیا۔ یہ امام ہیں، صاحب علم خدا ہیں۔ امام کو پتا ہے کہ ظالم کیا چاہتا ہے اور امام کن اہداف کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بھی پتا ہے کہ میرا ظالم کتنا شقی ہے، کتنا ظلم کرے گا۔ یہ نہیں امام کو پتا کہ مثلاً بچوں کو لے جا رہا ہوں، بچوں پہ کون سا ظلم ہوگا۔ اگر اکیلے امام حسین کربلا جاتے تو مسلمان وہی باتیں کرتے جو صفین میں ہوئیں، جو جمل میں ہوئیں۔ صفین میں بھی اصحاب رسول مارے گئے، جمل میں بھی اصحاب رسول مارے گئے، وہاں پر بھی ظلم ہوا، دونوں جنگوں میں بہت بڑا ظلم ہوا۔ لیکن آج کتنے مسلمان ہیں جو ظلم کو یاد کرتے ہیں، ایک لقب لگا کے کہ یہ خطا اجتہادی تھی، اور اس واقعے سے گزر جاتے ہیں۔ یہ بعید نہیں تھا، کیونکہ ایک مرتبہ صحابی کا احترام ہے، دوسری مرتبہ تبع تابعی کے احترام کی بات آتی ہے کہ صحابی کا بھی احترام ہے، صحابی جو بھی غلطی کرے، خطا کرے، نام دو یہ خطا اجتہادی تھی۔ اب خطا اجتہادی ایک اپنی طرف سے ایک اصطلاح، خلق کردہ اصطلاح ہے، جس کا تعلق نہ قرآن سے ہے نہ سیرت رسول سے۔ ظلم ظلم ہوتا ہے، خطا اجتہادی کیا ہوتا ہے؟ میں کسی کے بیٹے کو مار دوں، میں کسی کا خون کر دوں، میں کسی کی بیوی کے ساتھ زیادتی کروں اور آخر میں بولوں یہ خطا کیا تھی؟ اجتہادی تھی۔ اب یہی جملہ یزید کے لیے بھی بعید نہیں تھا، استعمال کر سکتے تھے اگر صرف امام حسین شہید کر دیے جاتے، کیونکہ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ تو اگر قتل حسن کو خطا اجتہادی بول دیں، حسن کے جنازے پہ تیر برسائے گئے اسے خطا اجتہادی بول دیں، امام علی کی جنگ کی گئی اسے خطا اجتہادی بول دیں، جناب مالک اشتر کا قتل کر دیا گیا اسے خطا اجتہادی بول دیں، جناب محمد ابن ابی بکر کو مصر میں نہ صرف مارا، گدھے کا پیٹ چاک کر کے اس کے اندر ڈالا، اس کے بعد اس گدھے کو جلا دیا گیا۔ یعنی یہ جلیل القدر ترین صحابی مسلمانوں کی نگاہ میں جناب ابی بکر کے بیٹے ہیں، اس طریقے سے مار دیا گیا، یہ بولے کہ خطا کیا ہے؟ خطا اجتہادی ہے۔ تو مینٹلٹی امام حسین جانتے تھے کہ میرے قتل کے بعد بھی کیا بولیں گے؟ دونوں اکابر اصحاب کے بیٹے تھے، کہتے اگر مثلا حسین یزید کو قتل کرتے تو پھر تم شیعہ کیا بولتے؟ اسی طرح یزید نے امام حسین کو قتل کر دیا تو بولتے یہ خطا کیا تھی؟ اجتہادی تھی، بڑوں کی جنگیں تھیں، کسی نے کسی کو مار دیا، ارے ہم تو چھوٹے لوگ ہیں، ہمارا کیا جائے۔ لیکن امام نے وہ وقی ترین چہرہ جو یزید کا تھا، جو اس کے خون میں اثر پڑا ہوا تھا، اس چہرے کو ظاہر کرنے کے لیے بچوں کو بھی لے گئے کہ جنگ صرف حسین سے نہیں ہے، میں دکھانا چاہتا ہوں علی کا بغض ان کے وجود میں کتنا ہے، اولاد رسول اور رسول کا بغض ان کی نسلوں میں کتنا پڑا ہوا ہے۔
ارے دشمنی حسین سے ہے. عاشورہ کے دن جب علی اصغر کو لے کر جاتے ہیں پہلا جملہ یہی کہتے ہیں, کیا میں نے کسی حلال خدا کو حرام کیا؟ کیا میں نے کسی حرام خدا کو حلال کیا؟ کیا میں نے شریعت کی مخالفت کی؟ کیا میں نے دین کی مخالفت کی؟ بتاؤ تو صحیح کہ حسین کا جرم کیا تھا؟ جواب نہیں تھا. آخر میں کہا کہ چلو دشمنی تیری حسین کے ساتھ ہے, علی کے ساتھ بھی تو تھی نا, بھائیا حسن کے ساتھ بھی تو تھی نا, چلو تیری دشمنی حسین کے ساتھ ہے. یہ بتاؤ 6 مہینے کے بچے نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ پھر اس بچے کو ہاتھوں پہ بلند کر کے صرف کربلا والوں کو نہیں, سوئے ہوئے مسلمانوں کے ضمیروں کو بیدار کرنے کے لیے کہ دیکھ یہ علی اصغر ہے. 6 مہینے کے بچے کی تو کوئی جنگ نہیں ہوتی. تو یہ بتانا چاہا کہ یزید صرف حسین کا نہیں, اسلام کا نہیں, انسانیت کا قاتل ہے, کہ جس نے 6 مہینے کے بچے پہ پانی بند کیا. کڑی سے کڑی ملاؤ تو سوچ سمجھ میں آتی ہے. جنگ کربلا پانی بند ہوا, جنگ صفین علی کے لشکر پہ پانی بند ہوا, سیرت حسین اور پانی روکنے آیا, حسین نے پانی پلا کر بتایا میں علی کا بیٹا ہوں. جنگ صفین علی کا پانی بند ہوا, اور جب مولا علی پانی پر قابض ہوئے اپنوں نے کہا کہ علی اس پہ پانی بند کرو. امام نے کہا نہیں, میں علی ہوں, نبی کی سیرت پہ چلنے والا ہوں. قصے نہیں سناتے تھے علی, سیرت نبی پہ چل کے بتاتے تھے. علی ابن ابی طالب مفتیوں کی طرح, مولویوں کی طرح صرف نبی کی سیرت کے قصے نہیں سناتے تھے, پریکٹیکلی نبی کی سیرت پہ عمل کرنے والے. کا میرے نبی نے منع کیا ہے پانی بند کرنا, انسانیت کے خلاف ہے. کافر بھی مد مقابل ہو, تجھے یقین کامل ہو پانی بند کرو گے جنگ جیت جاؤ گے, پھر بھی اسلام کا حکم ہے پانی بند نہ کرو, کیونکہ ہدف علی جنگ جیتنا نہیں تھا, انسانیت کو جیتنا تھا. یہ مولا کے جملے ہیں اور بڑے عجیب جملے ہیں. کسی نے کہا کہ علی آپ کے دشمن میں آپ سے زیادہ عقل ہے. IRC کے میرے اشرے کا موضوع عقل اور جہل ہے, وہاں یہ زیادہ گفتگو کھل رہی ہے. فرمایا آپ کے دشمن میں آپ سے زیادہ عقل ہے. امام نے فرمایا ابھی تک تو نے عقل کو سمجھا ہی نہیں ہے. آج ہمارا معاشرہ بھی بالکل ایسے ہے, یعنی واقعاً سیرت علی, سوچ علی, فکر حسین سے ہم بہت دور ہیں. ہاں آج ہم کس سیاستدان کو عقل مند سمجھتے ہیں؟ جو سب سے زیادہ چال باز ہو, اور جس کو چال بازیاں نہیں آتی کہتے ہیں بندہ بڑا بے وقوف ہے. جو سیدھا سادہ ہو کہتے ہیں بندہ بڑا بے وقوف ہے. جو سچ بولے کہتے ہیں بندہ بڑا بے وقوف ہے. یہ سوچ صدیوں سے چلتی ہوئی آتی, کیونکہ مٹیریل دماغ ہے. ایک ہے حصول آخرت, ایک ہے حصول دنیا. ہماری نگاہ کیونکہ دنیا پہ ٹکی ہوئی ہے, لہٰذا ہم عقل اسی میں سمجھتے ہیں کہ بندہ جنگ جیت جائے, مال جیت جائے, مال بنا لے, گاڑیاں بنا لے, اب کسی بھی طریقے سے بنا رہا ہے, اس سے ہمارا لینا دینا نہیں ہے. علی آپ کا دشمن بڑا عقل مند ہے. امام نے کہا کیوں؟ کہ مصر آپ کے ہاتھوں سے نکل گیا, عراق تقریباً آپ کے ہاتھوں سے لے لیا ہے, شام بھی اس کے پاس ہے, آپ کے پاس کیا مولا یہ کوفہ تھوڑا بہت بصرہ, اور وہ بھی آپ سے لے لے گا. امام فرماتے ہیں اسے عقل نہیں کہتے, اسے مکر کہتے ہیں. عقل اور مکر میں زمین و آسمان کا فرق ہے. اب اس کا ترجمہ تھوڑا عجیب لگتا ہے لیکن یہ مولا کا جملہ ہے. فرمایا اگر علی مکر کرنے پر آئے, کہ تم کہتے ہو بڑا عقل مند ہے, مولا برعکس کرتے, فرماتے ہیں اگر علی مکر کرنے پر آئے تو پورے عرب میں علی سے بہتر کوئی مکر نہ کر سکے. لیکن میں مکر کرنے نہیں آیا, علی عقل کی حکومت کو نافذ کرنے کے لیے آیا ہے. کہ مولا عقل کیا ہے؟ فرمایا العقل ما عبد بہ الرحمن, عقل مند وہ ہوتا ہے جو اپنی عقل سے رحمان کی عبادت کرتا ہے, شیطان کی عبادت نہیں کرتا. اب مولا سمجھا بھی رہے ہیں کہ کون شیطان کی عبادت کر رہا ہے اور کون رحمان کی عبادت کر رہا ہے, لیکن مسلمان کی سمجھ میں آج بھی نہیں آیا.
کربلا میں یزیدیوں نے حسین پہ پانی بند کیا، صفین میں علی کے لشکر والوں پہ پانی بند ہوا، کربلا میں حسین نے ہر کو پانی پلایا، جنگ صفین میں علی نے شامیوں کو پانی پلایا۔ اور جب کہنے والے نے کہا کہ علی چلو آپ پانی بند نہیں کر رہے، حالانکہ یقین کامل تھا، مولا کا قبضہ تھا، پانی پر پورا قبضہ تھا، اور جانتے تھے کہ شامی پیاس برداشت نہیں کر سکتے اور امیر شام کو چھوڑ کے چلے جائیں گے، بندہ بغیر پانی کے جنگ کیسے لڑے؟ یہ کربلا والوں کا جذبہ ہونا چاہیے نا کہ بغیر پانی کے جنگ لڑے، جذبے تو ان میں تھے نہیں، سارے تھے لالچی اور لالچ کی خاطر آئے تھے۔ تو کہا علی یہ پانی نہیں ملے گا تو ہم جنگ جیت جائیں گے۔ امام فرمایا نہیں، نبی کا حکم ہے، پانی نہیں بند کروں گا، میں یہاں پہ انسانیت کو قائم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو کسی نے کہا علی چلو ایک کام کرو، ہمیں پتہ ہے آپ اصولوں کے بڑے پکے ہو، اپنے اصولوں سے پیچھے نہیں ہٹتے، چلو جتنے دن اس نے بند کیا تھا اتنے دن آپ بھی بند کر لو، تھوڑی تو دل کو ٹھنڈک ملے کہ ہم نے بھی بدلہ لے لیا۔ تو مولا نے مسکرا کر کہا تم یہ چاہتے ہو جو اس نے کیا وہ میں کروں، پھر ابو سفیان کے بیٹے میں اور علی کے بیٹے میں فرق کیا رہ جائے گا؟ کبھی یہ مت کہو کہ دشمن کیا کر رہا ہے، تم وہ کرو جو تجھے پروردگار عالم نے اجازت دی ہے۔ تو کربلا واقعہ نہیں ہے، کربلا عبرت کا مقام ہے۔ امام حسین اگر اکیلے جاتے، یہ لکھ لیجئے سارے مسلمان کیا بولتے، خطا اجتہادی تھی، چلو غلطی ہو گئی، قتل کر دیا۔ اب کتنے قتل ہو چکے ہیں امام حسین سے پہلے، عالم اسلام ایک فہرست بنائیں، اصحاب رسول، اتباع رسول، کتنے قتل، کتنے حافظ قرآن قتل ہوئے ہیں، ایک لمبی فہرست بن جاتی ہے۔ اور کس نے قتل کیا، کیوں قتل کیا، کس خاطر قتل کیا، اللہ کی خاطر کیا یا اپنی حکومت کو بچانے کی خاطر کیا، یہ ساری فہرستیں نکل آتی ہیں۔ لہٰذا جب مدینے سے چلے تو ایک چہرے سے نقاب اتارنے کے لیے کہ میں دکھاؤں ان کا وجود کتنا خناس ہے، ان کے وجود میں علی اور آل رسول کی دشمنی کتنی ہے، لہٰذا بچوں کو لے گئے، بہنوں کو لے گئے، بیٹیوں کو لے گئے، 6 ماہ بچے کو لے گئے، تاکہ یہ بتاؤں حسین کو بھی قتل کیا۔ آگے ظلم بڑھا، حسین کے بچوں کو قتل کیا، انتہا آگے بڑھی، حسین کی 4 سالہ بچیوں کو تماچے مارے، انتہا اور آگے بڑھی، آل رسول کے خیموں پہ حملہ کیا کہ مولا وہاں سے آواز دے رہے تھے اگر اسلام نہیں ہے انسانیت تو تیرے وجود میں ہے، اگر انسانیت نہیں ہے ادب تو رکھو اپنے وجود میں، کہ جن کے خیموں پہ حملہ کر رہے ہو یہ حرم رسول کے خیمے ہیں، نبی کی نواسیاں ہیں، شرم کرو، حیا کرو۔ لیکن جب ادب اہل بیت ختم ہوتا ہے تو شرم بھی ختم ہو جاتا ہے، حیا بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو کربلا تہذیب کا نام ہے، ہم اپنی نسلوں کو فرش عزا پہ بلاتے ہیں اور یہ سکھاتے ہیں کہ جب تک تیرے دل میں ادب اہل بیت نہیں، ادب خدا بھی نہیں آ سکتا، جب تک محبت اہل بیت نہیں، محبت خدا بھی نہیں آ سکتی۔ کیوں؟ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَهِيَ مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کے شاعر کی عزت کرتا ہے اسی کو خدا متقی کہتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اب جب اور عمل بھی خدا کس کا قبول کرتا ہے؟ اِنَّمَا يَتَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ، نماز اس کی قبول کرتا ہوں جو باتقویٰ ہو۔ باتقویٰ کون ہے؟ جو اللہ کے شاعر کی عزت کرتا ہے۔ تو یہ محرم اور سفر شاعر اللہ کی عزت کے دن ہیں، ہم عزت و تکریم سکھاتے ہیں۔ علم کی عزت مطلب عباس کی عزت ہے، حسین کے پرچم کی عزت مطلب حسین کی عزت ہے، حسین کی زری کی عزت مطلب خود حسین کی عزت ہے۔ جس طرح حجر اسود کا احترام خدا کا احترام ہے، کعبۃ اللہ کا احترام خدا کا احترام ہے، سعی صفا و مروہ میں ان پہاڑیوں کا احترام خدا کا احترام ہے۔ ہیں تو پہاڑیاں لیکن کیونکہ وہاں پہ یاد خدا میں کوئی دوڑا تھا لہٰذا ان کا احترام کرنا خدا کے احترام کے برابر ہے۔ کربلا کا احترام خدا کا احترام ہے، کیونکہ کربلا میں حسین نے اگر ابتدا بھی کی تو اللہ کے نام سے کی، بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ، یہ مولا حسین کا نعرہ تھا کربلا میں۔ کبھی کہا رضن برضا، کبھی کہا پروردگارا تو ہی میرا سب کچھ ہے۔ دعائے عرفہ پڑھ کے پتہ چلتا ہے کہ حسین کی توحید کتنی مضبوط ہے۔ تو حسین نام خدا کو زندہ کرنے کے لیے نکلے اور خدا نے کہا تو نام حسین کو زندہ کر، میں تمہارے دل میں اپنی محبت کو اجاگر کروں گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔
عجل فرجهم۔ اب آتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی زندگی کا ایک پہلو کہ ہم نے کہا کہ طرز زندگی امام حسین کو دیکھ کر آپ اپنی زندگیوں کو بنا سکتے ہیں۔ دیکھیے، جو اہل بیت کے وجود میں سب سے عیاں صفت یعنی بارز ترین صفت جو سب سے زیادہ نظر آتی تھی وہ تھا خوف پروردگار عالم۔ اگر آپ سے کوئی بولے کہ مولا علی ڈرتے تھے، کیا مولا میں کوئی ڈر تھا؟ ایک ڈر ہوتا ہے نیگیٹو، ایک ڈر ہوتا ہے پوزیٹو۔ مولا علی کے اندر بھی ڈر تھا، پر عوام کا نہیں، خدا کا ڈر تھا۔ جو خدا سے ڈرتا ہے وہ کسی اور سے نہیں ڈرتا، اور جو خدا سے نہیں ڈرتا وہ ہر کسی سے ڈرتا ہے۔ اس کی آپ کو چھوٹی سی مثال دوں۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ اگر قانون کو فالو کر رہا ہے، مثلاً آپ ٹریفک کے اصولوں کو فالو کر رہے ہیں، ٹریفک کا قانون ہے بندہ گاڑی باہر نکالے تو مثلاً ڈرائیونگ لائسنس رکھے، اسپیڈ مثلاً 80 سے 100 سے آگے نہ بڑھائے جب ہائی وے پہ جاتا ہے۔ اب اس کے پاس ڈرائیونگ لائسنس بھی ہے، گاڑی کے کاغذات بھی ہیں، اور بڑے دھیمے سے گاڑی چلا رہا ہے، بالکل قانون کے دائرے میں۔ قانون مطلب شریعت۔ اگر اس کی زندگی شریعت کے دائرے میں گزر رہی ہے اور قانون کے حساب سے ڈرائیونگ کر رہا ہے، تو کیا اس بندے کے دل میں پولیس کا خوف ہوگا؟ یہ پولیس سے نہیں ڈرے گا، پولیس والوں سے نہیں ڈرے گا، کیونکہ قانون کو کیا کر رہا ہے؟ فالو کر رہا ہے۔ اسی طرح جو شریعت خدا کو فالو کرتا ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ وہ ڈرے کیوں؟ ڈر تو اس کے اندر ہو جو قانون کو فالو نہ کرے نا۔ اب بندے کے پاس لائسنس نہ ہو وہ جگہ جگہ ڈرے گا پولیس سے، بندے کے پاس کاغذ نہ ہو وہ جگہ جگہ ڈرے گا۔ تو جب حسین کے دل میں اللہ کا خوف ہو، یعنی قانون خدا کا خوف ہو، تو اللہ کے علاوہ پھر کسی اور کا خوف رہتا ہی نہیں ہے۔ مولا علی کے وجود میں اگر خدا کا خوف ہو، اس کے علاوہ کسی اور کا خوف رہتا ہی نہیں ہے۔ تبھی کہا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ کے جو ولی ہیں ان کے دل میں نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی حزن ہوتا ہے، ہمیشہ سکون کی زندگی گزارتے ہیں۔ اب جنگ احد میں تقریباً 70 کے قریب لوگ شہید ہو گئے اور کئی لوگ زخمی ہو گئے۔ جنگ احد کا واقعہ سارے مسلمانوں کو پتہ ہے۔ نبی کے صحابی تھے نعیم ابن مسعود، وہ دوڑے دوڑے آئے، ابھی مسلمان زخمیوں کو اٹھا رہے ہیں، لاشوں کو اٹھا رہے ہیں، اور آ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، سننے میں آیا ہے کہ ابو سفیان اور اس کے حواری دوبارہ ہمارے اوپر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں۔ اب یہ زخمی بیچارے مسلمان، کسی کے بازو ٹوٹے ہوئے، کسی کے پاؤں ٹوٹے ہوئے، 70 لاشیں زمین پر پڑی ہوئی ہیں۔ جیسے انہوں نے سنا کہ دوبارہ حملہ ہونے والا ہے تو سارے کیا ہو گئے؟ ڈر گئے، خوف ان کے اوپر طاری ہو گیا۔ یہاں پہ اللہ کی وحی نازل ہوئی، اے حبیب مسلمانوں کو کہو کہ گھبرائیں نہیں، انما ذالکم الشیطان یخفف اولیاءہ، یہ جو شیطان ہے اپنے اولیاء کے ذریعے تمہیں کیا کرتا ہے؟ خوف دلاتا ہے۔ جب تم ضعیف ہو جاتے ہو دشمن کے حملے سے تمہیں ڈراتا ہے۔ فرمایا دشمن سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، فلا تخافوہم، ان سے نہ ڈرو، وخافونی ان کنتم مؤمنین، اگر تم مؤمن ہو تو اپنے دل سے ابو سفیان کا خوف نکالو اور خدا کا خوف داخل کر دو۔ یا آج ہاں کبھی دشمن خدا سے نہ ڈرا کرو۔ کہ جنرل مشرف سے جب سوال ہوا کہ آپ نے 9/11 کے بعد امریکہ کو آنے کیوں دیا، تو جناب نے اپنی کتاب میں لکھا کہ مجھے امریکہ نے کیا دی تھی؟ دھمکی دی تھی کہ اگر آپ اڈے نہیں دو گے، مسلمانوں کے مارنے کی اجازت نہیں دو گے تو ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ تو کہتا میں ڈر گیا اور میں نے سب کچھ دے دیا۔ تو اللہ کہتا ہے دشمن جب تجھے ڈرانے آئے اس سے نہ ڈرا کرو، وہ خافونی، کس سے ڈرا کرو؟ مجھ سے ڈرا کرو اگر تمہارے دلوں میں ایمان موجود ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ امام حسین بھی جب کربلا جا رہے تھے کئی لوگ امام حسین کو ڈرانے آئے۔ لحاق ابن عبداللہ جب مولا جا رہے تھے کہنے لگے مولا اپنے فیملی کے ساتھ جا رہے ہو، اتنے کم لوگوں کے ساتھ جا رہے ہو، اور یزید وہاں ہزار لوگوں کو لا رہا ہے، ہزاروں کا لشکر کہاں، چند لوگ کہاں، ابھی عبداللہ وہ آپ کو قتل کر دے گا، وہ آپ کو مار دے گا۔ مولا کے دل میں کیا پیدا کرنا چاہ رہا ہے یزید کا؟
خوف پیدا کرنا چاہ رہا ہے. امام نے وہاں پہ ایک جملہ فرمایا حسبی اللہ و نعم الوکیل. حسین کے لیے خدا کافی ہے. جس کے ساتھ خدا کا ساتھ ہو وہ بندہ کبھی دشمن سے ڈرتا نہیں ہے، گھبراتا نہیں. جناب عبداللہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے شوہر، صلوات پڑھے مولا کی شان پر. عبداللہ امان نامہ لے کر آتے ہیں، مکے کے گورنر کے پاس جاتے ہیں. اب یہ اسباب ہے کہ جناب عبداللہ کیوں نہیں ہے، اس پہ ایک الگ مجلس ہو سکتی ہے. مکے کے گورنر کے پاس گئے، امام حسین ظاہر فیملی کے ساتھ تھے، ڈپلومیسی کی. اسے کہا ایک امان نامہ لکھ کر دو امام حسین کے لیے کہ حسین کو مکے میں کوئی کچھ نہیں کرے گا. امام حسین کے پاس آئے، کہا میں آپ کے لیے امان نامہ لے کر آیا ہوں. گورنر نے وعدہ دیا ہے کہ آپ کو کچھ بھی نہیں کیا جائے گا. امام حسین عبداللہ کا شکریہ ادا کیا کہ تم نے بڑی محنت کی، امان نامہ اتنی آسانی سے نہیں ملتا، تو وہ بھی لے کر آیا ہے. لیکن امام نے فرمایا اے عبداللہ خیر الامان امان اللہ. حسین کو ان گورنروں کے امان نامے کی ضرورت نہیں ہے، حسین امان الہی میں زندگی گزار رہا ہے. جو اللہ کی نگرانی میں زندگی گزارے اسے کسی ظالم کے امان نامے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ مولا کی بارزترین صفت اہل بیت کی، جناب سیدہ کی، اہل بیت کی دل میں خوف خدا تھا. اب دعویٰ تو بہت سارے لوگ، مولوی، مفتی، عوام سب بولتے ہیں کہ ہم اللہ سے بہت ڈرتے ہیں، اللہ کا بڑا خوف ہے. لیکن اہل بیت فرماتے ہیں خوف خدا ہونے کی کچھ نشانیاں ہیں. اگر وہ نشانیاں تیرے اندر ہیں تو سمجھو تیرے اندر خوف پروردگار عالم ہے. اگر وہ نشانیاں نہیں ہیں تو تیرے اندر کوئی بھی خوف پروردگار عالم نہیں ہے. 5 نشانیاں اہل بیت نے بتائی ہیں، جتنا ہو سکا ان کا آج ذکر کریں گے. پہلی نشانی خوف پروردگار عالم کی، کہ جس کے دل میں خدا کا خوف ہوتا ہے وہ پروردگار عالم کو ناظر مانتا ہے، حاضر مانتا ہے. دعائے عرفہ کا پہلا جملہ کہ اے خدا میں تیری عبادت ایسے کرتا ہوں جیسے حسین تجھے دیکھ رہا ہے. کما ارا. ہم میں سے کئی لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں لیکن کیا اس یقین کامل سے کرتے ہیں کہ پروردگار عالم میرے سامنے ہے، خدا مجھے دیکھ رہا ہے. فرماتے پروردگارا حسین تیری عبادت ایسے کرتے ہیں جیسے حسین تجھے کیا کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. پہلی خوف خدا کی نشانی یہ ہے کہ بندہ اللہ کے ناظر ہونے پہ یقین کامل رکھے، سرن و علانیہ. یہ نہیں کہ لوگوں کے سامنے اللہ دیکھ رہا ہے اور بند کمروں میں خدا نہیں دیکھ رہا. یہ نہیں کہ جب تو اکیلا ہو جاتا ہے تو خدا نہیں دیکھ رہا. یہ نہیں کہ جب تو اپنی تنہائیوں میں جاتا ہے تو خدا نہیں دیکھ رہا. نہیں، سرن و علانیہ. یہ ایمان کامل ہو کہ خدا مجھے کیا کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے. ایک بندہ مومن امام حسین کے پاس گیا، مولا میں گناہ نہیں کرنا چاہتا، مجھے کوئی وظیفہ بتائیے. اب لوگ سمجھتے ہیں کہ دین کو ہیری پوٹر کی فلم ہے کہ کوڈ ورڈ مل جائے گا اور وہ بندہ کرے گا اور جادو ہو جائے گا اور بندہ اللہ سے جا کے ملے گا. دین عمل کا نام ہے، دین محنت کا نام ہے، دین سعی و کوشش کا نام ہے. یہاں محنت کرنی پڑتی ہے پھر بندہ اوپر جاتا ہے. امام کے پاس آ کے کہنے لگا مولا کوئی ایسی چیز بتائیے میں گناہوں سے بچ جاؤں. امام نے کہا بہترین فارمولہ دیتا ہوں. خوش ہو گیا، جی مولا بتائیے کون سا فارمولہ. کہا ایسی جگہ جا کر گناہ کر جہاں خدا تجھے نہ دیکھے. تو فوراً کہنے لگا مولا یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، کوئی ایسی جگہ ہے ہی نہیں جہاں خدا نہ ہو. کہا پھر گناہ کیوں کرتا ہے؟ جب تجھے پتا ہے کہ ہر جگہ خدا ہے پھر تو گناہ کیوں کرتا ہے؟ ملتا ایک چرواہا تھا، وہ بکریاں چراتا تھا. جس طرح 8 10 15 لوگ دوست جنگلوں میں چلے جاتے ہیں پکنک کے لیے، اس طرح دوست آپس میں مل کے پکنک پہ روانہ ہوئے. انہوں نے دیکھا چرواہا ہے اور چرواہے کے پاس 500 600 700 800 بکریاں ہیں، چرا رہا ہے. اب ان کو بھوک لگی، انہوں نے کہا چلو اس سے ایک بکری خریدتے ہیں.
اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب انہوں نے کہا کہ چرواہے 500 600 700 بکریاں ہیں، اب ایک بکری اٹھاتے ہیں، کاٹتے ہیں اور کباب بنا کے دوست آپس میں کھا لیتے ہیں۔ چرواہے کے پاس آئے کہ چرواہے پیسے دیتے ہیں، ایک بکری ہمیں دے دے، اتنے دوستوں کے ساتھ آئے ہیں اور اس کو کباب بنا کے ہم کھانا چاہتے ہیں۔ چرواہے نے کہا میں امین ہوں، ایک بھی بکری میری نہیں ہے، مالکوں کی ہے۔ کہ چرواہے یہ تو اور بھی اچھا ہو گیا، ہم ایک پلان بتاتے ہیں تجھے، ایک کام کر، ایک بکری دے دے، پیسے لے لے، 600-700 بکریاں ہیں، کس مالک کو کیا پتا کوئی بکری کم ہوئی ہے زیادہ ہوئی ہے، کوئی گنتا تھوڑی ہے۔ بالفرض پہلا پلان تو یہ ہے کہ ان کو پتہ نہیں چلے گا، دوسرا پلان بالفرض اگر کسی نے پوچھ بھی لیا تو بول دینا کسی بھیڑ نے حملہ کیا تھا، ایک بکری لے گیا۔ چرواہے نے کہا بارک اللہ، احسن، بڑی اچھی پلاننگ بتا رہے ہو، اور تم نے پلاننگ بھی بڑی ترتیب سے کی ہے، یہ ہو تو یہ کہنا، یہ ہو تو وہ کہنا۔ اس نے ایک جملہ کہا فَأَيْنَ اللَّهُ، تم نے ہر کسی کے سوال کے لیے ایک جواب بنایا ہوا ہے، خدا پوچھے تو اسے کیا جواب دوں؟ ہاں، تم نے جواب تیار کر کے رکھے ہیں نا، کہ کسی کی چوری کروں گا، کسی کا یہ کروں گا، کسی کا وہ کروں گا۔ ہم پلاننگ کرتے ہیں نا، فرسٹ اسٹیپ، سیکنڈ اسٹیپ، باپ پوچھے گا تو یہ بولوں گا، امی پوچھے گی تو یہ بولوں گا، دوست پوچھے گا تو یہ بولوں گا، فلاں جگہ پہ پکڑا گیا تو یہ بہانہ کروں گا، ہر پلاننگ تیار ہوتی ہے۔ لیکن کبھی تم نے سوچا فَأَيْنَ اللَّهُ، خدا تو دیکھ رہا ہے نا، اس کے لیے بھی تم نے کوئی پلان بنایا ہے؟ جب قبر میں خدا پوچھے گا، جب قیامت میں خدا پوچھے گا، اس کے لیے کوئی جواب ہے؟ کیونکہ خوف خدا نہیں، خوف خدا ہوتا تو بندہ اللہ کو ناظر مانتا کہ خدا دیکھ رہا ہے۔ مولا فرماتے علی بھی مکر کر سکتا ہے، لیکن علی کو یقین ہے کہ خدا دیکھ رہا ہے۔ جس کو خدا پر یقین ہو وہ کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا۔ ایران کے بہت بڑے عالم دین تھے، ان کے والد بڑے متقی پرہیزگار تھے۔ پہلے زمانے میں زمینوں میں جو پانی آتا تھا اس کی باری ہوتی تھی، باری باری، 1 گھنٹہ آپ کا پانی، آدھا گھنٹہ آپ کا پانی، ہاں باریوں کے ساتھ۔ کہتے ہیں ہمارے والد کی زمین کو جب باری آتی تھی پانی دینے کی تو یہ اپنے ساتھ ایک مٹی کی بوری لے کر جاتے تھے۔ تو میں نے کہا کہ بابا آپ مٹی کی بوری کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ اب کیونکہ جب پانی آتا تھا تو یہاں سے مٹی ہٹانی پڑتی تھی تاکہ پانی میری زمینوں پر آئے، اور پھر مٹی رکھنی پڑتی تھی تاکہ بند ہو جائے۔ کہا وہ اس مٹی کو ہٹاتے نہیں تھے، بند کرنے کے لیے اپنی زمین کی مٹی لے جاتے تھے، اور تاکہ بوری رکھوں، کل قیامت کے دن خدا یہ نہ کہے تم نے کسی اور کی مٹی خراب کیوں کی تھی۔ ہاں؟ اس قدر جن کے وجود میں خوف پروردگار عالم ہوتا ہے وہ لوگ کیا ہوتے ہیں؟ دقیق ہوتے ہیں، بڑی دقت کے ساتھ اپنے اعمال کو دیکھ کے چلتے ہیں، کیونکہ اللہ کی نظارت پر یقین ہوتا ہے۔ آج ہم دنیا کی چوریاں چھپ کے کرتے ہیں کہ دنیا نہیں دیکھ رہی تو کوئی مسئلہ نہیں۔ جتنا انگریز کیمرے سے ڈرتا ہے اتنا اگر مسلمان خدا سے ڈرتا تو اس کا ایمان پتہ نہیں کہاں پہ ہوتا ہے۔ ہاں؟ پوری ویسٹرن سوسائٹی کو اگر کنٹرول کر رہا ہے تو خدا نہیں کر رہا، کیمرہ کر رہا ہے۔ ہاں؟ سگنل پہ رک جاتے ہیں، بڑے انسانی لوگ ہیں، ہاں جرم نہیں کرتے، چوریاں نہیں کرتے۔ ہاں اگر دکانوں پہ کیمرے نہ ہوں ہاں تو ہر بندہ چوری کر لے نا، یہ کیمرے کا خوف ہے میرا چہرہ آ جائے گا۔ ہمارے یہاں قانون اتنا مضبوط نہیں ہے، وہاں ہر آسانی سے چہرہ فنگر پرنٹ سے سکین ہو جاتے ہیں، تبھی معاشرہ چوری نہیں کرتا۔ تو اگر تمہارے وجود میں اعتدال باقی رہ سکتا ہے تو وہ خوف کی وجہ سے۔ کوئی بندہ دین مدار نہیں ہو سکتا جب تک اس کے وجود میں خوف پروردگار عالم نہ ہو۔ تو پہلی نشانی خوف خدا کی کہ بندہ اللہ کو کیا سمجھے؟ ناظر سمجھے۔ دوسری نشانی خوف خدا کی، جس کی آیت بھی ابھی آپ کے سامنے پڑھوں گا، معصوم فرماتے دوسری نشانی خوف پروردگار عالم کی یہ ہے کہ تمہاری زندگی میں سب سے زیادہ اگر کسی وجود کی پریورٹی ہونی چاہیے وہ وجود پروردگار عالم کا ہونا چاہیے۔ اہمیت تمہاری زندگی میں فرسٹ کس کا نام؟ خدا کا نام۔ نہ اولاد، نہ مال، نہ دولت، نہ قبیلہ، سب سے پہلی پریورٹی کس کو دو؟ پروردگار عالم کو دو۔ اب قرآن کی آیت ہے، فرمایا قل ان کان آباؤکم،
وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها، اے حبیب ان کو بتا دو کہ کیا تمہاری نظر میں تمہارے باپ کی اہمیت زیادہ ہے، تمہارے بچوں کی اہمیت زیادہ ہے، تمہارے رشتہ داروں کی اہمیت زیادہ ہے، تمہارے قبیلے کی اہمیت زیادہ ہے، یا پروردگار عالم کی اہمیت زیادہ ہے؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد۔ کس کی اہمیت تمہاری زندگی میں زیادہ ہے؟ جھوٹ کیوں بولا مولانا؟ باپ کی وجہ سے جھوٹ بولا، مطلب تم نے اہمیت کس کو دی، پرائرٹی کس کو دی؟ باپ کو دی۔ گناہ کیوں کیا مولانا؟ بیوی نے مجبور کیا۔ ماں کی بے احترامی کیوں کی؟ بیوی کی خاطر کی، بیوی کا دل رکھنے کے لیے ماں کو مثلا ناراض کر دیا۔ فلاں جگہ پہ کیوں گئے مولانا؟ اگر اس محفل میں نہ جاتا، عشیرتکم، رشتہ دار ناراض ہو جاتے۔ محفل میں گناہ تھا، ڈانس تھا، مکس گیدرنگ تھی، کیوں گئے؟ عشیرتکم، مولانا رشتہ داروں میں ٹوٹ جاتے، رشتہ دار ناراض ہو جاتے۔ بعض تو اتنے بدبخت ہمیں دین سکھاتے مولانا، صلہ رحمی کے لیے گیا تھا، لعنت ہو ایسی صلہ رحمی پہ جس سے انسان خدا سے جدا ہو جائے۔ اللہ کہہ رہا ہے قبیلے کی، باپ کی، بیٹوں کی، رشتہ داروں کی، عشیرے کی ویلیو زیادہ ہے تمہاری زندگی میں یا پروردگار عالم کی ویلیو زیادہ ہے؟ تجھے پتا ہے برملا مخالفت خدا کر رہا ہے، برملا توہین مذہب کر رہا ہے، دین منع کرتا ہے مکس گیدرنگ نہ ہو، پھر بھی کر رہا ہے۔ اب کئی لوگ کہتے ہیں مولانا مکس گیدرنگ تو طواف کرتے وقت بھی تو ہوتی ہے۔ اب استدلال دیکھیے نا، اول من قاس فہو ابلیس، جس نے سب سے پہلے قیاس کیا وہ کون تھا؟ ابلیس تھا۔ میں نے کہا طواف خانہ خدا کرتے ہوئے کتنی عورتوں کو لالی اور سرخی لگی ہوتی ہے بھائی، کتنی عورتیں وہاں سنگھار کرنے کے لیے آتی ہیں، کیا وہاں پہ یہ ماحول ہوتا ہے؟ ایسے تو مکس گیدرنگ بازاروں میں بھی ہوتی ہے، روڈوں پر بھی ہوتی ہے، مجلس سے بھی نکلتے ہو تو کئی عورتیں نکل رہی ہوتی ہیں۔ شادی کا ماحول الگ ہوتا ہے، وہ ہر عورت خود کو دکھانے کے لیے آتی ہے۔ اب ظاہر اس کا بھی حق ہے، شادی میں جا رہی ہے، خوشی کا ماحول ہے، تھوڑا بہت خود کو بنائے گی نا، سنگھارے گی نا، نئے کپڑے پہنے گی۔ اب وہ اللہ کہتے منع نہیں کرتا کہ تم سنگھار نہ کرو، اچھے کپڑے نہ پہنو، کہتا پہنو، عورتوں کے اندر، مردوں کے اندر نہیں۔ اللہ نے ایک دیوار بنائی ہے، تم اپنے حمام میں، وہ اپنے حمام میں، تم اپنے میدان میں، وہ اپنے میدان میں، تم اپنی جگہ، وہ اپنی جگہ۔ اللہ کسی کو منع نہیں کرتا، کہتا کھانا کھاؤ، حلال کھاؤ، طیب کھاؤ، طاہر کھاؤ، خوشیاں مناؤ حلال ماحول میں، عورتیں عورتوں کے اندر ہو، مرد مرد کے اندر ہو۔ اگر اس محفل کے اندر اب جہاں مکس گیدرنگ ہو اور سنگھار کا موسم بھی ہو اور ماحول بھی ہو، 100% گناہ کے وہاں اسباب ہوتے ہیں۔ کسی مومن نے مجھے کہا کہ مولانا میں اپنی بیوی کو بڑا منع کرتا ہوں۔ اب یہ مومن بھی بیچارہ تھا، کوئی زنزلیل آدمی تھا، اور کہا کہ منع بھی کرتا ہوں لیکن مولانا بیوی پہ میری چلتی نہیں ہے، اور وہ مجھے ریزن یہ دیتی ہے بیٹی کو مکس گیدرنگ والی شادیوں میں اس لیے بھیجتی ہوں تاکہ رشتے ملیں، 4 لڑکے دیکھیں گے، پسند کریں گے تو پھر گھر میں رشتہ آئے گا، کوئی بیٹی کو دیکھے گا نہیں تو رشتہ کیسے آئے گا؟ جب انسان کے ذہن پر وہم غالب ہو جائے، جب بنیاد شیطانی بن جائے، جب خوف خدا ختم ہو جائے تو پھر نسلیں بھی ایسی ہی پیدا ہوتی ہیں۔ فرمایا ابناؤکم اولادکم عشیرتکم، تمہاری اولاد تمہاری زندگی میں زیادہ پرائرٹی رکھتی ہیں، پر سب سے پہلے کون؟ پروردگار عالم۔ رسول خدا کے پاس ایک بندہ آیا، یا رسول اللہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ نبی نے فرمایا ٹھیک ہے مسلمان ہونا چاہتے ہو؟ کہاں؟ کہ ایک شرط ہے میری۔ کہ یا رسول اللہ کون سی شرط ہے؟ میں تو اسلام قبول کرنے کا آیا۔ فرمایا ابایعک حتی ان تقتل اباک، شرط یہ ہے میں تمہاری بیعت کو قبول کروں گا لیکن شرط یہ ہے اپنے باپ کو قتل کرو۔ ایک مرتبہ نبی کے چہرے کو دیکھنے لگا، باپ کو قتل کروں؟ کہاں؟ اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہو شرط یہ ہے کہ باپ کو قتل کرو۔ نبی کو دیکھنے کے بعد کہا فلا باس، کوئی بات نہیں یا رسول اللہ، اگر آپ کہتے ہو
تو دین کے لیے، اللہ کے لیے یہ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جب یہ کہا تو امیر نے فرمایا واللہ لا نأمرکم بقتل آبائکم، خدا کی قسم میں تمہیں اپنے باپ کو قتل کرنے کا حکم دینا نہیں چاہتا، میں دیکھ رہا تھا تو اسلام کے لیے باپ قربان کر سکتا ہے کہ نہیں، میں حکم نہیں دیتا کوئی اپنے باپ کو قتل کرے۔ جنگ احد میں بیٹا باپ کے مقابلے میں کھڑا ہے کہ وہاں پہ امیر المومنین نے روکا کہ ایسے پیچھے کر، ہم نہیں چاہتے کہ یہ باپ کے مقابلے میں چلا جائے۔ جنگ جمل میں محمد ابن ابی بکر اپنی بہن کے مقابلے میں کھڑے ہیں۔ جب بندے کو پتا ہو حق و باطل، کربلا میں بھائی بھائی کے مقابلے میں کھڑا تھا۔ بڑی بڑی شخصیات آپ کو ایسی نظر آئیں گی۔ فرمایا پرائورٹی کس کو رکھا کرو؟ پروردگار عالم کو رکھا کرو۔ نبی خدا ایک گلی سے گزر رہے تھے، کیا دیکھا کہ ایک آدمی اپنے غلام کو مار رہا ہے۔ غلام ہوتے تھے لوگوں کے پاس، تو بڑی بری طرح اسے پیٹ رہا ہے، مار رہا ہے۔ تو یہ غلام بلند بلند آواز سے کہہ رہا ہے اعوذ باللہ اعوذ باللہ، اے مالک اے میرے مولا تجھے خدا کا واسطہ، تجھے خدا کا واسطہ، لیکن اس نے روکا ہی نہیں مارنے سے۔ اور نبی خدا جیسے وہاں سے گزرے اور اس غلام کی نگاہ نبی میں پڑی کہ اعوذ بالنبی اعوذ بالنبی، تجھے نبی کا واسطہ مجھے چھوڑ دے، نبی کا واسطہ چھوڑ دے۔ اب اس نے جیسے رسول خدا کو دیکھا، اس نے غلام کو کہا ٹھیک ہے میں نے تجھے معاف کر دیا۔ نبی نے اسے کہا ادھر تو آ، یہ تجھے اللہ کا واسطہ دے رہا تھا، تو اسے نہیں چھوڑ رہا تھا، میرا واسطہ دیا تو نے چھوڑ دیا۔ کہ میرے واسطے سے زیادہ بڑا تو کس کا واسطہ ہے؟ اللہ کا واسطہ ہے۔ مطلب تو شرک کر رہا ہے، تو اللہ کے نام پہ اسے نہیں چھوڑ رہا اور میرے نام پہ کیا کر رہا ہے؟ چھوڑ رہا ہے۔ تو زندگی میں اگر اہمیت پروردگار عالم کی نہیں ہے تو بندے کی توحید کیا ہے؟ کمزور ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ تھا، نبی نے اس بچے سے پوچھا کہ تم مجھ سے زیادہ پیار کرتے ہو یا اپنے بابا سے زیادہ پیار کرتے ہو؟ بچہ کہنے لگا یا رسول اللہ آپ سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ کہ اچھا اماں سے زیادہ پیار کرتے ہو یا مجھ سے؟ کہ یا رسول اللہ آپ سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ کہ اچھا یہ بتا خود سے زیادہ پیار کرتے ہو یا مجھ سے؟ کہ یا رسول اللہ آپ سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ اب نبی نے آخری سوال کیا، بچہ 5 منٹ کے لیے رک گیا، کہ یہ بتا مجھ سے زیادہ پیار کرتے ہو یا خدا سے؟ ہاں تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہنے لگا یا رسول اللہ خدا سے۔ بچہ تھا پر بچے کے اندر معرفت بھری ہوئی تھی۔ کہ یا رسول اللہ خدا سے، کیونکہ اگر آپ سے بھی پیار کرتا ہوں تو خدا کی وجہ سے پیار کرتا ہوں۔ علی سے بھی اگر ہم پیار کرتے ہیں تو خدا کی وجہ سے پیار کرتے ہیں۔ بعض بے وقوف لوگ ہوتے ہیں نا جو غلو پہ اتر آتے ہیں، تقصیر پہ اتر آتے ہیں، اپنی شعر و شاعری میں اللہ کی توہین کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تمہاری زندگی میں اگر کسی کی پرائورٹی ہونی چاہیے وہ کون ہے؟ پروردگار عالم ہے۔ تبھی نو کے نیزہ پہ اگر تلاوت کر رہے تھے، کلام خدا کی تلاوت کر رہے تھے، ہاں تبھی جب سروں کو سیدہ زینب دیکھ رہی تھیں تو آواز دے کے کہہ رہی تھی خدایا یہ تیری راہ میں ہم نے قربان کیے ہیں، یہ اکبر تیری راہ میں قربان کیا ہے، یہ چادریں تیری راہ میں جا رہی ہیں، یہ تماچے تیری راہ میں ہم کھا رہے ہیں، یہ صبر تیری راہ میں ہم کر رہے ہیں، کیونکہ تو نے کہا ان اللہ مع الصابرین، خدا صابرین کے ساتھ ہے۔ جو یہ کہتے ہیں نا کہ خطا اجتہادی، اللہ ان کے ساتھ ہے جو صبر کرتے ہیں، ظلم کرنے والوں کے ساتھ خدا نہیں ہوتا۔ تو سیرت اہل بیت انسان کو مہذب بنانے کے لیے ہے۔ تبھی فرمایا خلوص دل سے جب فرش عزا پہ آتے ہو سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کیا کرو کہ خدا نے تجھے یہ رزق عطا کیا کہ ذکر محمد اور آل محمد سنو۔ خلوص دل سے دلوں کو کربلا روانہ کریں، سلام کریں اپنے مولا کی مظلومیت پہ، اور ایسے سلام کریں جیسے کربلا میں بی بی زینب نے سلام کیا۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد
بلند آواز سے السلام علی وعلی صحابہ بلند آواز سے السلام علی آواز تھوڑی بڑھا دیں وعلی علی ابن وعلی اولاد وعلی صحابہ میرا سلام زینب کی چادر پہ میرا سلام کٹی ہوئی گردنوں پہ خدا کسی بچے کو بابا کا کٹا ہوا سر نہ دکھائے جب کٹی ہوئی گردنیں کوفے کے بازار میں آئی بچوں کی عادت ہے جو بڑے کرتے ہیں بچے بھی وہی دہراتے ہیں جب کوفے والے سروں کو پتھر مارنے لگے ایک ننھے بچے نے پتھر اٹھایا امام حسین کو مارنا چاہا ایک کٹی گردن سے آواز آئی بیٹا نہ مار یہ تیرے مولا کا سر ہے بچہ ڈر گیا اے ولی خدا کون ہو مجھے بیٹا کیوں کہہ رہے ہو آواز آئی میں تیرا بابا حبیب بن مظاہر یہ تیرے مولا کا سر ہے آدھی رات کا وقت تھا داروغہ زندان خواب دیکھا کیا دیکھا ایک کالے برقعے میں بی بی ہے جو زندہ کی دیواروں پہ سر رکھ کے رو رہی ہے کہنے لگی داروغہ زہرا نے تیرا کیا بگاڑا تیرے بچے آرام سے سو رہے ہیں لیکن میرے بچے بھوکے بھی ہیں میرے بچے پیاسے بھی ہیں داروغہ نیند سے اٹھا ننگے پاؤں زندہ گیا کیا دیکھا دو ننھے سے شہزادے چھوٹا شہزادہ بڑے شہزادے کی گود میں سو رہا ہے کہنے لگا شہزادوں مجھے معاف کرنا میں نے نہیں پہچانا جو کہو میں کرنے کے لیے تیار ہوں بڑے شہزادے نے کہا داروغہ میرا بابا بھی مارا گیا مجھے ڈر ہے کہیں میرا بھائی مر نہ جائے میرے بھائی کو اماں کی بڑی یاد آئی ہے اگر زحمت نہ ہو اپنی بیوی کو زندہ لاؤ تھوڑی دیر کے لیے سینے سے لگا لے
دوڑا دوڑا گیا، بیوی کو کہا جلدی چلو زندہ چلنا ہے۔ کہنے لگی میں صحابی کی بیٹی ہوں، مجھے زندہ نہ لے چل۔ رو کے کہنے لگا کائنات کی شریف بی بی، زندہ کی دیواروں پہ سر رکھ کے رو رہی ہے۔ جلدی کرو زہرا کے بچے اجڑ گئے۔ مومنہ دوڑ دوڑ زندہ پہنچے، نفسیاتی مسئلہ تھا، اندھیرا تھا۔ مومنہ نے شہزادے کو گود میں لیا، اپنے سینے سے لگایا۔ ننھے شہزادے نے سمجھا مدینہ آ گیا، میں اماں کی گودی میں ہوں۔ ایک مرتبہ دونوں باہیں مومنہ کے گلے میں ڈالے اور رو کے کہنے لگا اماں ہم یتیم ہو گئے، اماں بابا مارے گئے، اماں بابا کے پاؤں میں رسیاں ڈال کے کوفے کی گلیوں میں پہرایا گیا۔ مومنہ رو کے کہنے لگی شہزادے مجھے اماں نہ کہو، میں تیری کنی